ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، مختصر طور پر وہی عرض کر دینا مناسب ہے۔ بیچارے بعض حضرات پریشان ہیں کاروباری لائن سے، اس کی اصل وجہ پر غور نہیں کرتے۔ لاک ڈاؤن کاروبار ختم ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، اصل تو ہمارے معاصی اور گناہ ہیں۔ جب آدمی 3 جگہ اپنے حالات کو صحیح رکھے گا انشاءاللہ کبھی مار نہیں کھائے گا۔ 3 جگہ صحیح رہے آدمی۔ سب سے پہلی جگہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، انہیں کبھی پریشان نہ کرے، اپنے سے زیادہ اپنی بیوی بچوں سے زیادہ ان کی فکر کرے۔ اگر ان کی فکر نہیں کرے گا، ان کو خوش نہیں رکھے گا تو خطرہ ہے آخرت والی زندگی کا۔ حضرت القمہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، مگر زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ اور صحابی کتنا اونچا مقام رکھتا ہے، بعد میں آنے والے بڑے سے بڑی، بڑے سے بڑا ولی ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض بتایا گیا، رسول اللہ القمہ کی انتقال کا قریب ہے اور کلمہ ان کی زبان پر نہیں جاری ہے۔ آپ نے پوچھا ان کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کو بلا لا، اور وہ نہ آ سکے تمہیں یاد آتا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ نہ آ سکے تو آپ ہی تشریف لا رہے ہیں، فرمایا کہ نہیں میں حاضر ہوں گی۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت آئی آپ کی خدمت میں۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ کہا بہت نمازی، بہت دیندار، بہت شریعت کا پابند۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں پوچھتا تمہارا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اس کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ پوچھا آپ نے کیوں ناراض؟ غور سے سنیے جملہ اگلا، کہ وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کا خیال زیادہ رکھتا ہے، میرا خیال اتنا نہیں رکھتا ہے۔ دیکھ لو، سمجھ لو آپ حضرات کہ جب صرف اس وجہ سے کہ بیوی کو ترجیح دے رہا ہے کلمہ زبان پر جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ معاف کر دے، انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ کتنا دل دکھا ہوا ہوگا ان ماں کا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی، لیکن آپ تو آقا تھے، آپ تو سب کے لیے رحمت تھے، ہر ایک کے لیے رحمت تھے، آپ جہنمیوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ہمیں ایسا نبی اللہ نے دے دیا ہے کہ ہم کتنی قدر آپ کی کریں وہ بھی کم ہے۔ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، کافر الگ جنتی الگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کافروں کے عذاب کو ہلکا کر دے، ورنہ کافروں نے ہمیشہ تکلیفیں پہنچائی، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں گے آپ اللہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے، ان کا عذاب بھی ہلکا کیا جائے، آپ تو سب کے لیے رہے۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ سے لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ، القمہ کو ڈال کر جلائیں گے اس میں۔ ماں نے کہا ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا میرے القمہ کو میرے سامنے جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر یہاں نہیں جلے گا پھر جہنم کی آگ میں جلے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرو، ادھر معاف کیا، ادھر ان کی زبان پر کلمہ جاری ہے۔ ماں باپ کو ٹھوکریں ڈالنے والے، ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے سوچ لیں ذرا سا۔ حدیث پاک بعض مولوی بن کر کے بات تھوڑا سا علم رکھ کر یہ سوچتے ہیں ماں باپ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وَإِن ظَلَمَاكَ کے الفاظ ہیں، اگرچہ ماں باپ ظلم بھی کرے تب بھی ان کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ وَإِن ظَلَمَاكَ 3 مرتبہ آپ نے وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ، اگرچہ ماں باپ تجھ پر ظلم بھی کرے جب بھی تجھے ان کے ساتھ سلوک کرنا کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کو سلوک۔ اب جن کے چلے گئے نافرمانی کی حالت میں چلے گئے، جن کے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے حل ہے۔ کیا حل ہے؟ ان کے لیے ثواب پہنچانے کا مزاج بناؤ، قرآن پڑھ کر بھی ثواب پہنچاؤ اور کچھ صدقہ خیرات کر کے بھی ان کا ثواب پہنچاؤ۔ ایک آدمی نے مسجد کے لیے رسیدیں کٹوائی، 30,000 روپے کی رسیدیں کٹائے، انہوں نے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کا کہا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یاد کرو، آپ کے ایصال ثواب کے لیے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، پھر فلاں کے لیے۔ تو بتانا مجھے یہ ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے دنیا سے ہے اس کا بھی حل ہے، ان کو ایصال ثواب شروع کر دو، اللہ ان کو راضی کر کے اٹھائیں گے ذمہ داری۔ دوسرا کام اپنا استاد اگر ہے، کوئی کسی بھی لائن کا استاد ہو، خاص طور پر قرآن کریم پڑھانے والا،
اور حدیث پاک پڑھانے والا، ان اساتذہ کا اکرام کرو، ان کی خوب خدمت کرو، کیسی بھی خدمت۔ اگر استاد نظر آ جائے تو جیبوں میں ہاتھ ڈالو، جیبوں میں ہوا لگاؤ۔ یہ پیسہ اس لیے نہیں دیا ہمیں اللہ سبحانہ کہ ہم اپنے بیٹے پر خرچ کریں، اپنے اوپر ہی خرچ کریں، اپنے مکانات بنائیں، بلڈنگیں بنائیں، بلکہ ہمیں اس لیے بھی دیا ہے پیسہ کہ اپنے جن کو ہمیں حکم دیا ہے وہاں خرچ کریں۔ بھائی بھوکا مر رہا ہے، ہم نے تو اسے زندگیاں گزار، بھائی پر بھی خرچ کرنے کا، بہن بھوکی مر رہی ہے، اس کا خیال نہیں آتا، اللہ میں پکڑیں گے۔ بس زکوٰۃ اور فطرہ دے کر کے بعد لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، بس ہم تو فارغ ہو گئے، بس اب آگے ضرورت ہی نہیں، حالانکہ نہیں، اور اپنے استادوں پر خرچ کرو گے، اپنے استادوں کی خدمت کرو گے، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میں اپنے تجربے کی کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو بات آدمی اپنی آنکھوں دیکھی کہتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ ہوتا ہی نہیں۔ تیسری کا آپ بھی سوچیں گے آپ اپنی وجہ سے کہہ رہا ہوگا، تیسری بات یہ ہے اللہ کے نیک بندوں پر خرچ کرو، اپنے شیخ اور مرشد پر خرچ کرو، برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ اللہ ہمیں تینوں مقامات پر صحیح رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر تینوں مقامات پر صحیح رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے حضرت کے یہاں جاتا تھا پہلے، شیخ علیہ رحمہ کے یہاں، بتا رہا اس لیے میں اپنے لیے نہیں بتا رہا کہ بھئی آپ لوگ بھی سوچیں، میں جاتا تھا، پہلے تو جاتے تھے ہم بس میں، پھر بیچاروں کے بعد موٹر سائیکلیں ہوئی، ان پر چلے گئے، کبھی آنے جانے میں دقت، حضرت کی خدمت میں جانے میں کوئی دقت کبھی نہیں ہوئی، جلدی سے ٹائم بھی پکڑ لیتے تھے، مدرسے کا حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتی تھی، اور جو خرچ ہوتا تھا اللہ اس سے دگنا کئی گنا دے دیتا تھا۔ پھر کار کے کرائے سے جانے لگے، کرائے کی کار سے جانے لگے، 1000 روپے کار میں دینے ہوتے تھے اور حضرت کو کچھ پیش کرنا ہوتا تھا، اور اللہ کے کرم سے وہ بہت جلد پورا ہو جاتا تھا۔ اب حضرت سنسار پوری کے یہاں جاتے ہیں الحمدللہ، جو وہاں خرچ ہوتا ہے وہ بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی 3 مقامات پر صحیح رہو گے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ہی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، کوئی پیسہ دھوکے کا اپنی زندگی میں اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرو، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرو۔ گردن آپ کی پکڑی جائے گی، بیٹے مزے اڑائیں گے، بیوی مزے اڑا رہی ہے، گردن آپ کی پکڑی جائے گی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، انہوں نے گانٹھیں بھیجی اور غلام سے کہہ دیا کہ بھائی بتا دینا اس میں عیب ہے، یہ فلاں عیب ہے گانٹھ میں، وہ بیچارہ بتانا بھول گیا۔ آپ نے جب وہ بیچ کر آ گیا، آپ نے پوچھا بتایا تھا؟ اس نے مجھے یاد نہیں رہا۔ ساری رقم صدقہ کر دی اللہ کے لیے، ساری رقم سے صدقہ کر دی۔ اس لیے دھوکے کی چیز نہ، اور شبہ ہو جائے دے دو اس کو، بالکل دے دو۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہمارے مولانا راشد صاحب کاندلوی نے بتایا وہاں کروڑ میں کہ شیخ کے منہ میں ایک لقمہ شبے کا بھی نہیں گیا، حرام تو بہت دور کی بات، شبے کا بھی ایک لقمہ نہیں گیا۔ تو مجھے خوشی ہوئی معنی کر کے ہمارے گھر کا کھانا کھاتے تھے، ہمیں الحمدللہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے فضل سے کسی کے شبے کا استعمال کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ اور بھائی دل کہہ دیتا ہے آدمی کا کہ یہ حرام کا ہے، یہ شبے کا ہے، دل کہہ دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کے دل کو اس کے لیے مفتی بنایا ہے، خود دل کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز فرما رہے تھے کہ فرمایا شیخ نے کہ ریاض تیرے مال میں تو نہیں مجھے شبہ ہے، لیکن یہ لوگ جو مدرسے والے آتے ہیں بعد مرتبہ مجھے ان کے مال میں شبہ ہو جاتا ہے، میں فوراً اس کی رسید کٹوانے کے لیے دفتر میں بھیج دیتا ہوں۔ بھائی کوئی زندگی میں فالٹ آ گیا ہو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو دھو کر معاف کراؤ۔ کسی کا حق ذمہ ہے یہی معاف کرا لو، ورنہ دینا ہے بھائی، وہاں دینا ہے اللہ کے یہاں، دینا ہے اللہ